تاریخ طبری جلد چہارم حصہ اول امیر معاویہ سے شہادت حسین تک ثانیہ کربلا. تو یہ جو ثانیہ کربلا کا چیپٹر ہے اس میں سے چند اقتباسات ہیں. بنیادی طور پر 9ویں اور 10ویں محرم کے چند حصے ہیں. ابن زیاد کا جنگ کرنے کا حکم. پھر ابن زیاد نے ایک خط لکھ کر شمر کو دیا، کہا یہ خط لے کر ابن سعد کے پاس جا، اسے چاہیے کہ حسین اور ان کے انصار سے کہے کہ وہ سب میرے حکم پر سر جھکا دیں. اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دے. اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو ان سے قتال کر. میں تھوڑا اسکپ کرتا ہوں. بنیادی طور پر ابن سعد نے یہ فیصلہ کر لیا، کافی اتار چڑھاؤ کے بعد اور طرح طرح کی مشورے ہوتے رہے، اور امام حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ اور لوگ ان کو فالو کرتے رہے. اب وہ کربلا میں جب کہ اس وقت پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ اب وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یا تو میری بات مان لیں ورنہ پھر ہم جنگ کریں گے. تو جب ظاہر ہے ابن سعد کو حکم مل گیا کہ تم ان کے اوپر ان سے جا کے جنگ کرو یا ان کو مناؤ، تو ابن سعد اب لشکر لے کر چلا. یہ محرم کی 9ویں تاریخ تھی. یہ محرم کی 9ویں تاریخ تھی. پنجشنبے کا دن شام کا وقت تھا. نماز عصر کے بعد اپنے لوگوں کو لے کر سوار ہوا اور ان لوگوں پر چڑھائی کر دی. اس وقت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے اس حیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں گھٹنے بلند تھے اور تلوار پر ٹکے ہوئے تھے. آپ نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا. آپ کی بہن زینب نے شور کی آواز سنی تو بھائی کے پاس آئیں. کہا بھائی، آپ نے سنا کہ لوگوں کی آوازیں قریب سے آ رہی ہیں. حسین نے زانوں سے سر اٹھایا اور کہا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرماتے ہیں تم ہمارے پاس آ جاؤ گے. بہن نے یہ سن کر اپنے منہ کو پیٹ لیا اور کہا، وائے. آپ نے کہا، تم پر وائے نہیں ہے بہن، خدا تم پر رحم کرے، چپ رہو. عباس بن علی نے کہا، بھائی وہ لوگ آ پڑے. یہ سن کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے. کہا، میں تم پہ فدا ہو جاؤں، گھوڑے پر سوار ہو. یعنی کہ عباس کو کہا حسین نے. بھائی ان لوگوں سے جا کر ملو، پوچھو تم کیا چاہتے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، ادھر آنے کا کیا سبب ہے. عباس کوئی 20 سواروں کو لے کر، جن میں زہیر بن قیس اور حبیب بن مظاہر بھی تھے، ان لوگوں کے پاس آئے. کہا، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارے جی میں کیا آئی ہے. ان لوگوں نے کہا، امیر کا حکم آیا ہے کہ تم لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کے حکم پر تم سر جھکا دو، نہیں تو ہم تم سے لڑیں گے. عباس نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں ابھی عبداللہ الحسین کے پاس جا کر جو کچھ تم کہتے ہو ان سے عرض کر دوں. یہ لوگ ٹھہر گئے اور کہنے لگے، جاؤ ان کو خبر کر دو، پھر ہم سے آ کر بیان کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں. یعنی کہ پھر حضرت عباس واپس، جب کہ ان کے ساتھی وہاں رکے. وہ اور بات چیت ہے، اس میں بہت ہی ڈیٹیل میں سب کو پڑھنا چاہیے. تو ظاہر ہے اس وقت تو ہم سے چھوٹے وہ کر رہے ہیں. تو واپس آتے ہیں، بتاتے ہیں. تو امام حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ تو جنگ کرنے آ گئے ہیں، 9ویں محرم ہے عصر کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان سے کو ٹال دو، ان کو ایک رات کی ہمیں مہلت دلوا دو. تو پھر ان کو گفتگو کے بعد ایک رات کی مہلت مل جاتی ہے. تو وہ میں حصہ چھوڑ دیا ہے. حضرت حسین کی اپنے ہمراہیوں کو جانے کی اجازت. ابن سعد جب لشکر کو لے کر واپس گیا ہے، یعنی کہ پھر ابن سعد اپنا لشکر واپس موڑ لیتا اس رات کے لیے. اس وقت شام ہونے کو تھی. تو حسین نے اپنے انصار کو جمع کیا. علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ
علی بن حسین کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں آپ کے قریب چلا گیا کہ سنوں کیا فرماتے ہیں، اور میں بیمار تھا۔ میں نے سنا کہ میرے والد اپنے انصار سے فرما رہے ہیں۔ پھر امام حسین اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اللہ کا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اپنے انصار کی تعریف کرتے ہیں، اپنے اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سنو، میں سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح کو ہم لوگوں کی قضا ہے۔ سنو، تم سب کے باب میں میری یہ رائے ہو چکی ہے، میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی روک تم پر نہیں ہے۔ دیکھو رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ تو انہوں نے سب کو کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، اب نظر آ رہا تھا کیا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے کہا آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی نہ گیا، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، مگر ہر کسی نے ایک مثال آپ کو اس طرح کی گفتگو کی ان کے انصار نے۔ زہیر بن قین نے کہا واللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اسی طرح 1000 دفعہ قتل ہوں، کہ خدا آپ کو اور آپ کے اہل بیت میں ان نوجوانوں کو بچا لے۔ اس طرح ایک ہی طرز کے کلام آپ کے انصار میں ایک جماعت نے کیے، یعنی کہ سب نے کہا کہ ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اب امام زین العابدین کا بیان سنیے۔ علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں اسی شام کا ذکر ہے جس کی صبح کو میرے والد قتل ہوئے، یعنی کہ نویں کا ذکر ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی، جبکہ میرے والد نے اپنے انصار کے ساتھ اپنے خیمے میں تخلیہ کیا تھا۔ اس وقت ابو ذر غفاری کے غلام آزاد ہولی آپ یعنی کہ امام حسین کے پاس تلوار کو دیکھ بھال کر درست کر رہے تھے، اور آپ یعنی کہ امام حسین اس مضمون کے شعر پڑھ رہے تھے۔ اے دہر یعنی کہ وقت کو کہہ رہے ہیں، اے دہر ناپائیدار تجھ پر وائے ہو، کیا برا دوست ہے تو کہ ہر صبح و شام کسی دوست یا دشمن کو مار رکھتا ہے، ایک کے عوض میں دوسرے کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سب حکم خدا سے ہوتا ہے، اور جو زندہ ہے اسے بھی اسی راستے جانا ہے۔ یعنی کہ وقت سے گلا کر رہے تھے، دہر سے۔ ان اشعار کو آپ نے 2-3 دفعہ پڑھا، میں سمجھ گیا اور میں جان گیا جو ارادہ آپ نے کیا تھا۔ مجھے بے اختیار رونا آیا، میں نے آنسوؤں کو ضبط کر لیا، خاموش رہا، سمجھ گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی۔ مگر میری پھوپھی نے بھی ان اشعار کو سن لیا، اور حضرت زینب نے پھر آوازاری شروع کر دی۔ تو امام حسین میں نے وہ اسکپ کر لی ان کی آوازاری۔ امام حسین نے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے پیاری بہن دیکھو، کہیں شیطان تمہارے حلم کو زائل نہ کر دے۔ کہنے لگی یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ تم پر فدا، میری جان تم پر فدا، تم نے قتل ہونا گوارا کر لیا۔ تو پھر پورا مکالمہ ہے کہ حضرت زینب کو حضرت حسین دلاسا دیتے ہیں، وہ میں اسکپ کر رہا ہوں۔ اور پھر چھوٹا سا یہ اینڈ میں کہتے ہیں پھر کہا پیاری بہن میں تم کو قسم دیتا ہوں، میری اس قسم کو پورا کرنا، میں مر جاؤں تو میرے غم میں غریباں کو چاک نہ کرنا، منہ کو نہ پیٹنا، ہلاکت اور موت کو نہ پکارنا، اس طرح وغیرہ۔ اس کے بعد ان سے کر کے بات چیت، انصار کو حکم دیا کہ خیموں کو قریب قریب اس طرح نصب کر لیں کہ تنابوں کے اندر تنابیں آ جائیں، یعنی کہ خیموں کا ایک حلقہ سا بن جائے، سب لوگ خود اس حلقے کے درمیان رہیں، بس ایک رخ جدھر سے دشمن آنے والے ہیں کھلا رکھیں۔ اس کے بعد حسینی قافلے کی عبادت گزاری کا ذکر ہے، قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ، تو وہ تلاوت سن کے ادھر سے وہ آوازیں کس رہے ہیں، وہ سب کچھ کافی ڈیٹیل میں ہے، وہ ہم وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر حسینی لشکر کی ترتیب کا ذکر ہے۔ ابن سعد یعنی کہ اب 10ویں محرم آ گئی۔ ابن سعد روز عاشور
اشمبے کا دن تھا یا جمعہ، صبح کی نماز جب پڑھ چکا تو اپنی فوج کو ساتھ لے کر نکلا۔ حسین نے بھی اپنے انصار کی صفیں جمائیں، ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ 32 سوار تھے اور 40 پیادے۔ آپ نے میمنے پر زہیر بن قین کو، میسرے پر حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا اور اپنا علم اپنے بھائی عباس بن علی کو دیا۔ خیموں کو پشت پر رکھا اور خیموں کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ لکڑیاں اور بانس جمع کر کے اس میں آگ لگا دی جائے۔ خوف یہ تھا کہ دشمن پیچھے سے نہ حملہ کریں۔ باقی پھر اس کی وجہ وغیرہ بتائیے کہ پیچھے پہلے یہ کھائی سی تھی تو اس کو استعمال کیا کہ پیچھے سے کوئی نہ آئے۔ پھر دوسری طرف ابن سعد کے لشکر کی صف بندی ہے جس میں لشکر کا ایک حصہ حر کی کمانڈ میں ہے، اور ہم اس کو ختم حر پہ کریں گے آج کی حصے کو، تو یعنی کہ وہ اس فوج کا ایک ہے جنرل۔ پھر ایک چھوٹا سا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ دوسری فوج آگے آتی ہے تو امام حسین ایک خیمہ نصب کرتے ہیں تاکہ فائنل تیاری ہو۔ مشک کا ایک بڑا سا پیالہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نورا لگانا، نورا، یعنی کہ سب سے پہلے امام حسین ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں ہے کہ صحابہ پہل کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے تھوڑا لڑتے بھی ہیں، کہتے ہیں بھائی اس وقت تم کیا یہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ویری ایگر، میں یعنی کہ میں خوشی سے یہ کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ ایسے اس میں اور ڈیٹیلز ہیں۔ پھر یہ جب سب ہو جاتا ہے، غرض جب آپ نورا سے فراغت کر چکے تو سب انصار نے خیمے کے اندر آ کر نورا لگایا۔ اب آپ سوار ہوئے اور قرآن منگا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کے پیش نظر آپ کے انصار نے بہت شدید جنگ کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ لوگ قتل ہو گئے تو میں وہاں سے سرک گیا۔ یہ تھوڑی آگے چلی گئی بات، اب ہم آتے ہیں۔ پھر جب کچھ شمر جو ہے وہ کچھ تانے اور بری باتیں کہتا ہے کہ آگ آپ نے پہلے ہی لگا لی اس دنیا میں، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو امام پوچھتے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ شاید شمر بن ذل جوشن ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہاں وہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جواب میں کہا بکریاں چرانے والی کے بچے، نار میں جلنے کا سزاوار تو ہے۔ اس نے امام حسین سے کہا تھا یہ آپ نے اپنے لیے آگ لگا لی اسی دنیا میں، بہت بدتمیز تھا۔ تو مسلم بن اوسجہ نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کہیے تو اسے تیر ماروں، میری زد پر ہے، تیر خطا نہ کرے گا، یہ فاسق بہت بڑے جباروں میں سے ہے۔ آپ نے کہا تیر نہ مارنا، ابتدا ادھر سے کرنا مجھے گوارا نہیں۔ اور آپ کے ساتھ ایک گھوڑا تھا، اس کا نام لاحق تھا، اس گھوڑے پر علی بن حسین کو سوار کیا۔ دشمن جب آ پڑے تو آپ نے اپنے ناقے کو طلب کیا، اونٹنی کو ہے نا، اس پر سوار ہوئے اور بہت بلند آواز سے پکار کر کہا جسے سب لوگوں نے سنا، لوگوں میری بات سن لو، میرے ساتھ جلدی نہ کرو، جو باتیں تم سے کہنا ضروری ہیں مجھے کہہ لینے دو۔ اور پھر ایک تقریر کرتے ہیں، وہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہوتا کیا ہے آپ کا یہ کلام، مطلب پوچھتے ہیں بھی کسی کو مجھ سے دشمنی ہے، کیا مسئلہ ہے وغیرہ۔ آپ کا یہ کلام آپ کی بہنوں نے جب سنا تو چلا چلا کر رونے لگی، ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی اور اپنے فرزند علی بن حسین کو ان کے پاس بھیجا، کہا کہ انہیں چپ کراؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ اور اس وقت پہ لکھا ہے کہ انہیں یاد آتا ہے، پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ عباس نے کیا کہا تھا، اور عباس نے یہی کہا تھا کہ اپنے اہل بیت خواتین کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ جب ان کے رونے سے انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین کا وہ تاریخی خطبہ ہوتا ہے جو آپ سب ضرور پڑھیں، جس میں وہ ان کو پھر جگاتے ہیں کہ بھئی جب اہل حرم کے رونے کی آواز موقوف ہو گئی تو آپ نے حمد و ثناء الہی کی اور اس کی شان کے لائق اس کا ذکر کیا۔ اور ایک لمبا حمدیہ ہے جو اس میں نہیں کہتے، وہ بہت لمبا تھا، مگر جس راوی کہتا ہے میں نے کسی کی ایسی فصیح اور بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کبھی سنی تھی نہ اس کے بعد کبھی سنی۔
اس کے بعد آپ نے کہا میرے خاندان کا خیال کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنا سب کہ اس کا رشتہ دار ہوں، نبی کا نواسا ہوں۔ جی جب امام حسین اپنا خطاب کر چکے تو دوسری طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ اب کوئی آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے پکار کر کہا اے شب بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں، باغ سبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے لشکر یہاں آراستہ ہیں، آئیے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، یعنی کہ کوفے والے ہیں، ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے نہیں لکھا۔ آپ نے کہا نہیں واللہ تم نے لکھا تھا، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ناگوار ہے تو مجھے کہیں جانے دو، اور آخر اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا نہیں واللہ تم نے لکھا تھا، لوگوں میرا آنا تمہیں ناگوار ہوا ہو تو دنیا میں کسی گوشہ امن کی طرف مجھے چلا جانا دو۔ قین بن اشد نے کہا آپ اپنے قرابت داروں کے حکم پر کیوں نہیں سر جھکا دیتے؟ کیونکہ جن سے دشمنی تھی وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہی تھے، یزید وغیرہ، یہ سب آپ سے اسی طرح پیش آئیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی امر آپ کے ناگوار خاطر ہرگز منظور نہ آئے گا، ان کی طرف سے کوئی امر آپ کے ناگوار خاطر ہرگز ظہور میں نہ آئے گا۔ آپ نے جواب دیا، امام حسین نے جواب دیا آخر تو محمد بن اشعث کا بھائی ہے، اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو۔ یہاں پہ واللہ میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے والا، نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ پھر قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے ناقے کو بٹھا دیا، عقبہ بن سمان کو حکم دیا، انہوں نے ناقے کو باندھ دیا۔ اب دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کیا تو زہیر بن قین ایک تیار گھوڑے پر سوار ہتھیار لگائے نکل کر آئے اور کہا اے اہل کوفہ، عذاب خدا سے ڈرو، عذاب خدا سے۔ اور پھر انہوں نے بھی ایک بڑی تقریر کی زوردار کہ یہ تم لوگ کیا کرنے جا رہے ہو، نواسہ رسول کو قتل کرنے جا رہے ہو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ اس کے جواب میں پھر شمر نے کوئی بد کلامی کی، جواب دیا، اور پھر امام حسین نے زہیر کو واپس بلا لیا۔ اب ہم اپنے آخری حصے پہ آتے ہیں، جہاں پہ ہور کا تھوڑا سے اقتباسات پڑھتا ہوں۔ جب ابن سعد حملہ کرنے کو بڑھنے لگا تو ہور نے پوچھا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں واللہ، لڑنا بھی ایسا لڑنا جس میں کم سے کم یہ ہوگا کہ سر اڑیں گے اور ہاتھ قلم ہوں گے۔ ہور نے کہا کیا ان کی باتوں میں سے کسی بات کو تم لوگ نہ مانو گے؟ ابن سعد نے کہا واللہ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن تیرا امیر اسے نہیں مانتا۔ یہ سن کر ہر ایک طرف جا کر ٹھہرے، وہ اپنے برادری میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے آہستہ آہستہ وہ کچھ متذبذب سے نظر آتے ہیں۔ تو آگے آخری حصے پہ آتا ہوں۔ اب ہر نے ذرا حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مہاجر ابن اوس، اسی کی برادری کا ایک شخص، ہر کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگا اے ابن یزید، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ ہر یہ سن کر چپ رہا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں تھر تھری سی پیدا ہو گئی۔ اس پر ابن اوس نے کہا تمہارا یہ حال دیکھ کر واللہ مجھے شبہ ہوتا ہے، میں نے کسی مقام پر واللہ تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اہل کوفہ میں سب سے بڑھ کر جری کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لوں گا، پھر یہ کیا حالت تمہاری میں دیکھ رہا ہوں۔
حر نے جواب دیا واللہ میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ دوزخ میں جانا چاہتا ہے یا بہشت میں، اور قسم ہے خدا کی اگر میرے ٹکڑے اڑا دیے جائیں اور میں زندہ جلا دیا جاؤں جب بھی میں کسی شے کے لیے بہشت کو نہیں چھوڑنے کا۔ یہ کہہ کر حر نے گھوڑے کو تازیانہ مارا اور حسین کے پاس جا پہنچا۔ تو آج اتنا ہی۔ اس کے پہلے تھرڈ جو یہ کربلا کا واقعہ کا جو حصہ ہے یہ تبری کا، اس میں سے پہلا حصہ ہے، اور 2 تھرڈ ہم پھر کل اور پرسوں دیکھیں گے اسی طرح اقتباسات۔